یا محمد سید الکونین کونین یا محمد سید الکونین کونین یا محمد بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ جو شب وصال میں مصطفیٰ چلے جی میں ٹھان کے عرش کی تو زمین سے عرش بری تلک ہوئی حسن پاک کی روشنی ہزار خوبی دلبری وہ بہار گلشن سرمدی وہ سوار اپنے براق پر گئے جیسے بجلی چمک گئی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عثمان اجمل صاحب، اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے رموز علی صاحب. تشریف لائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. اس کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھنا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، ایسی دوزخ کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیے ہوں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. وہ پانی ان کے چہروں کو بھون دے گا. وہ کتنا ہی برا مشروب ہے اور وہ کتنی ہی بری آرام گاہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم ایسوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے لیے محلات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشمی سبز لباس پہنے ہوئے پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور یہ کتنی حسین آرام گاہ ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے سچ فرمایا اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پہنچایا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ
تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ، گرتے ہوں کو تھام لیا، جس کے ہاتھ نے گرتے ہوں کو تھام لیا، جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یثرب بطحا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ، اور سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ، تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ حاضرین، پروگرام کی میزبان فاطمہ سیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب میں اسکرپٹ لکھ رہی تھی تو یقین مانیے دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، بہت سی سوچیں تھیں اور سوچتی تھی کہ انٹرو میں کیا لکھوں، کیونکہ روحانی محفل ہے، روحانی بات ہے اور جو دل سے بات نکلتی ہے وہ بہت خوب اثر رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج جو ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور تمام وجوہات بابرکت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ رجب کا مہینہ ہے یقیناً، اور ایسا مہینہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا خود کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ اس محفل میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات جو بہت اہم ہے اور ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی روحانی شخصیت موجود ہیں جن سے پاکستان میں تو کیا کہیں پوری دنیا میں لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور ان کے پیروکار پوری دنیا میں ہیں اور ان کی تعلیمات نے بہت سوں کی زندگیوں پر اثر کیا، مثبت اثر کیا۔ میں جب اسکرپٹ لکھ رہی تھی اور شاہ صاحب سے ملی تو میں نے کہا شاہ صاحب
میں دل سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور جہاں بات ہوتی ہے اثر کی تو سب سے پہلے میں اپنی مثال پیش کروں گی۔ خواتین و حضرات، 2015 میں ایک چینل سے وابستہ تھی، کام کر رہی تھی، تو اپنی کولیگز کے ساتھ بیٹھی تھی اور روحانیت پر بات چیت ہو رہی تھی۔ تو بات ہوتے ہوتے مجھے میرے کولیگ نے کہا کہ تم بہت روحانیت کی بات کرتی ہو، تم نے بہت سے نام لیے، آؤ تمہیں میں ملواتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو یکسر تمہاری زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ سچ پوچھے میں ان کو نہیں جانتی تھی، میں ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ میں ہنستے کھیلتے وہاں چلی گئی اور آج تک میں اس در کی ہو گئی۔ جی ہاں خواتین و حضرات، سید سرفراز احمد شاہ صاحب، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار۔ بہت سی ملاقاتیں ہوئیں شاہ صاحب سے، اور چونکہ ہم اینکرز ہیں، میرا تعلق کرنٹ افیئرز، سوشل ایشوز سے رہا، تو بہت سی سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات ہوتی رہی، روحانی شخصیات سے بھی، اور ہم بہت کرٹیکلی لوگوں کو اینالائز کرتے ہیں، کمپیریٹیو انالیسس کے ماہر بھی بن جاتے ہیں، جج بھی بہت کرتے ہیں، ججمنٹل ہوتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب سے جب میں نے ملنا شروع کیا تو میں نے اپنی ذات کے اندر یکسر تبدیلی پائی۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتی ہوں کہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھی تھی، اور عموماً ہم سب کا یہ رویہ ہے کہ ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں یا جب کسی شخصیت کے سامنے بیٹھتے ہیں تو دوسروں کی بات بہت کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہم ایسے ہی انفارملی کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کے سامنے میں نے کسی کا ذکر کیا اور بات کی، اور شاہ صاحب اپنے ایک مخصوص انداز میں انہوں نے کہکا لگایا اور کہا، یہ جملہ آج تک مجھے یاد ہے، اس نے میرے دل پر بہت اثر کیا، اور جب بھی میں کسی کی بات کرنے لگتی ہوں مجھے ان کا یہ جملہ یاد آ جاتا ہے، یعنی کہ مجھ میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا یقیناً وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس چیز نے مجھے اتنا چینج کیا اور اتنا متاثر کیا کہ آج مجھے فخر ہے جب شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ فاطمہ سیف میری بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں جو شاہ صاحب کی روحانی تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ نے روحانیت کے بارے میں تو سنا ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ شاہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہ عام ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن ایک بات آپ سب کو بتاتی چلوں کہ شاہ صاحب کی شخصیت کا ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے۔ آپ نہ صرف ایک روحانی رہنما ہیں بلکہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنل بھی ہیں۔ آپ کے پاس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا وسیع تجربہ ہے، اور آپ نے نہ صرف حکومتی بلکہ نجی شعبے میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اس حصے کی طرف بڑھیں جس کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ شاہ صاحب کی 10 کتابیں ہیں جنہیں آپ kehfaqeer.org پر بآسانی پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ یہ وہ ایسی ویب سائٹ ہے خواتین و حضرات جس پہ ان کے تمام لیکچرز، پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے ہیں، اور جو میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ انسان کبھی نہ کبھی تنہا ہوتا ہے، اور تنہائی میں آپ کو رب سے بہتر کوئی دوست نہیں ملتا۔ تو جب کبھی تنہا ہو، کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس ویب سائٹ پہ جائیے، ان کتابوں کو کھولیے، آپ کو ایسے لگے گا کہ سرفراز شاہ صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ جب میں کل ریہرسلس پہ آئی تو ایک شخص نے، جو مینجمنٹ کے لوگ تھے، ان سے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو مینجمنٹ کے پرسن تھے انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، دیکھیں ہمارا کوئی کمرشل پرپز نہیں ہے، ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم انسانوں کو صحیح راہ دکھائیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ، جو کہ آج کے زمانے میں بہت آپ کو دیکھنے کو کہیں نہیں ملتی۔ خواتین و حضرات، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں چاہوں گی کہ پلیز گیو اے اسٹینڈنگ اوویشن ٹو دا چیف گیسٹ آف ٹوڈیز سیریمنی، سید سرفراز احمد شاہ صاحب، ود اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز۔ تشریف رکھیے، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह की महफ़िल यहाँ सजाई है, और आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती और मसरूफ़ वक्त में से यहाँ आने की ज़हमत की। ख़वातीन व हज़रात, आप के दरमियान बहुत से मुबारक और बड़े नेक चेहरे हैं। उन्हें देख के एक बड़ा पुराना किस्सा जो कभी भी पढ़ा था, आज से कोई 50 साल पहले, वो याद आ गया कि एक बहरी जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ और उसमें आने वाले मुसाफिर में से कुछ 3-4 लोग तैर के एक जजीरे तक चले गए। वो जजीरा कतई तौर पर गैर आबाद था। तो इंतज़ार करने लगे कि कोई गुज़रता हुआ जहाज़ उन्हें वहाँ से पिक कर ले तो वापस महज़ूब दुनिया में चले जाएं, लेकिन कोई जहाज़ उसके करीब से गुज़र नहीं रहा था। वहाँ करने को कोई काम नहीं था, तो वो सब अल्लाह अल्लाह करने लगे। तो यकसुई थी, तन्हाई थी, और कोई दुनियावी फ़िक्र ज़हन पर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उस इबादत में यकसुई और दिलजमई थी पूरी। तो वो रब की क़ुर्बत की मनाज़िल बड़ी तेज़ी से तय करने लगे। 2-4 साल के बाद इत्तफाक से एक जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था, तो उन्होंने देखा कि साहिल पर कुछ लोग खड़े हुए वेव कर रहे हैं। जहाज़ रोक लिया गया, तो उस जहाज़ से पादरी ने कहा कि मुझे अगर एक किश्ती दे दी जाए तो मैं इन लोगों से मालूम करूं कि कौन है वो। तो पादरी साहब वहाँ गए, मिले उनसे, तो उन्होंने अपनी बिपता सुनाई। तो पादरी ने कहा कि मैं जहाज़ के कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ले जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम यहाँ इतने आदी हो गए हैं कि मसरूफ़ दुनिया में वक्त नहीं गुजार पाएंगे, तो हमें यहीं रहने दिया जाए। और साथ ही ये रिक्वेस्ट की कि आप पादरी हैं, मजहबी रहनुमा हैं, तो कोई हमें ऐसी इबादत बता दें कि जो हमें रब के करीब ले जाएं और रब को पुकारा करें हम। तो पादरी साहब ने अपने इल्म के मुताबिक उन्हें सबक बता दिया, और सबक बताने के बाद रुखसत हो गए। इतनी देर में शाम हो गई हुई थी। जहाज़ पे गए तो जहाज़ ने लंगर उठा दिया। पादरी साहब अपनी शाम की इबादत से फारिग हुए तो जहाज़ के डेक पर चले गए। वहाँ खड़े होकर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूर समुंदर के पानी पर 4 आदमी दौड़ते चले आ रहे हैं, आवाज़ें लगाते हुए। तो ये बहुत हैरान हुए पादरी कि ये कौन ऐसे बाकरामत लोग हैं जो समुंदर के पानी पर दौड़ते चले आ रहे हैं। वो दौड़ते हुए जहाज़ के करीब आ गए तो देखा वही 4 आदमी हैं, और उनसे कहने लगे कि वो आप हमें इबादत करने का तरीका बताए थे, हमारे जहन से महव हो गया, तो हमें बता दें। तो पादरी साहब कहने लगे कि अब तो आप मुझे बता के जाइए कि मैं क्या पढ़ूं। तो साहब, यहाँ नेक ऐसे ऐसे नेक लोग, मुबारक चेहरे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बजाय खुद कुछ कहने के उनसे ही थोड़ा सा इल्म हासिल कर लूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ये रूहानियत से मुतालिक चूँकि महफिल है, तो मैं इस सिलसिले में एक बात करना चाहूँगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का दिल दुखे, उसके लिए मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ।
ہمارے یہاں روحانیت سے مراد اصل میں کشف و کرامات سے لی جاتی ہے کہ کوئی شخص جتنا باکرامت ہے، جو شخص جتنا مستجاب دعوات ہے، اس کو ہم بہت بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے ایک معیار اپنے ذہن میں قائم کیا ہوا ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندہ ہے اس کا ایک مخصوص حلیہ ہوگا کہ جسم پر ناکافی کپڑے اور جو منہ میں آئے گا وہ بولتا چلا جائے گا۔ جب بھی کسی نیک آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں، میں خود بھی یہی کرتا ہوں کہ جب آپ جیسے کسی نیک آدمی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہی دیکھتا ہوں کہ ان کی کوئی کرامت نظر آئی ہے اب تک مجھے، یا انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو کوئی اور نہیں بتا سکا، اور کچھ نہیں تو انہوں نے میرے لیے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ روحانیت کی پرکھ یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جید ولی اللہ ہے، اوتھینٹک ولی اللہ۔ آپ ان کے مریدین کی کتابیں لکھی ہوئی مت پڑھیے، اس پر مت جائیے کہ ان کتابوں میں سوائے ان کی کشف و کرامات کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے کتابیں خود لکھی تھیں اس میں کہیں شاذی سرسری سا کوئی ذکر مل جائے کسی کرامت کا، کشف کا، ورنہ انہوں نے تو ایک ہی تعلیم دی ہے کہ رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کیجیے، اور بقول ان بزرگوں کے رب تک پہنچنے کا سب سے آسان اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ سنت پر عمل کر لیا جائے۔ ہم لوگ ایک چیز ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے کہ دعا سننے والا، قبول کرنے والا اور اسے پوری کرنے والا صرف اور صرف رب ہے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جس دعا کو چاہے قبول فرمائے، جس دعا کو چاہے رد کر دے۔ اسے نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہے اس کے پاس، اور نہ ہی کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ایک بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ جو گریٹر اسکیم آف تھنگز ہے رب تعالیٰ کی نیچر کی، اس میں کہیں فٹ ہو رہی ہو، یا جو دعا کر رہا ہے وہ اس کے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کے حق میں وہ بہتر ہو۔ رب تو بڑا مہربان ہے جو ہماری ان دعاؤں کو جو یا تو نیچر کی گریٹر اسکیم آف تھنگز میں کہیں فٹ نہ ہو یا دعا مانگنے والے کے حق میں نہ ہو، اسے پوری نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب میری کوئی دعا پوری ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور جب کوئی دعا میری رد ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی، تو میں پھر بھی سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ اب دعا کے پورے ہو جانے پر سجدہ شکر بجا لانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دعا کے پورے نہ ہونے پر سجدہ شکر
تو اس کو ایکسپلین کیا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ میں اس پر شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میرا علم چونکہ ادھورا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، یہ صرف تو ہے جو جانتا ہے. تو میں انجانے میں شاید کوئی ایسی چیز مانگ رہا تھا تو اس سے جو میرے حق میں مفید نہیں تھی، تو نے اپنی رحمت کے صدقے اس دعا کو رد کر دیا، تو اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں. خواتین حضرات، جب ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی یا کسی کے پاس جاتے ہیں یا دعا پوری نہیں ہوتی تو اس پہ ملول مت ہوئیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اور ایک چیز پر ایمان رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو مانگی گئی دعائیں ہیں وہ رائیگاں نہیں جاتی ہیں. رب تعالیٰ ایسی دعاؤں کے بدلے میں کہیں اور کوئی مشکل آسان کر دیتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں بن مانگے عطا فرما دیتا ہے. تو اگر ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو بے شمار ایسی موقع ہمیں نظر آئیں گے جہاں کسی چیز کے علم کے لیے ہم نے بہت کم کوشش کی، دعا بھی نہیں مانگی، لیکن وہ چیز نہایت آسانی سے ہماری جھولی میں آن گئی. یہ وہی دعائیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو ہم نے مانگی لیکن پوری نہیں ہوئی، تو رب تعالیٰ نے اسے دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دیا. مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا. اور شاہ صاحب، ہم سب آپ کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اگر آپ ہمیں ساری رات بھی بٹھائے رکھیں گے تو ہم یہیں پہ رہیں گے. بہت عنایت، میں بڑا مشکور ہوں آپ سب کا. آپ کی اجازت سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. جناب. جی خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ یہ ریسنٹلی ہم نے ایک سروے کروایا جس میں ہمیں 500 کے قریب سوالات موصول ہوئے. kehfaqih.org نے یہ سروے کروایا، اور چونکہ وقت کی قلت ہے تو اس میں سے ہم نے 30 سوالوں کا انتخاب کیا، اور یقین جانیں وہ 30 سوال ان 500 سوالوں کا احاطہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں باقی سوالوں کو بھی ایڈریس کریں گے. تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی، محمد حسن صاحب ہیں یہاں پر موجود، پلیز ان کو مائک دیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس نشست کے لیے اور میرے سوال کے لیے. میرا سوال سر یہ ہے کہ زندگی میں قسمت زیادہ اہم ہوتی ہے یا ہماری محنت؟ برائے مہربانی یہ بھی بتائیں کہ دونوں میں سے کس کو فوقیت حاصل ہے. شکریہ، آپ تشریف رکھیے. اس کا بہترین جواب تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا تھا جبر و قدر کے سوال کے جواب میں. تقدیر اصل میں دو طرح کی ہے. ایک تقدیر مبرم ہے جو بمشکل 5 to 10% ٹوٹل تقدیر کا ہے. وہ مقرر ہے، جیسے موت کا وقت، موت کا طریقہ، موت کا مقام، عزت و ذلت، رزق، اولاد، یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہیں. اور اسی لیے ہم ایک بات محاورتاً زندگی میں بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ میری عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا رازق رب ہے، زندگی اور موت میرے رب کا فیصلہ ہے. یہ محاورتاً ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تقدیر مبرم ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. لیکن جو باقی 95% ہے تقدیر، وہ تقدیر معلق ہے، اور وہ منسلک ہے ہماری
اپنی کوششوں سے، ہمارے اپنے اعمال سے انسان خود لکھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پہ اتارا ہے، اور یہ قرین انصاف نہیں کہ قادر مطلق کا نائب مجبور محض ہو۔ رب تعالیٰ نے اپنے نائب کو بہت سے اختیارات بخشے ہیں، اور وہ اختیارات تقدیر مبرم کی حد تک اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جو ہم کوشش کرتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، قرآن نے بھی کہا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رب کسی کی محنت اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتا، بلکہ انسان کی محنت سے کئی گنا بڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان، مختصر الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو مسلمان پہلے محنت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں، ذہنی اور جسمانی، ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے کام میں لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو کچھ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے اپنے تئیں ان سے بھرپور کام لے لیا، اور نتیجہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ تو مجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا جو میرے حق میں بہترین ہے۔ اس کے بعد مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کو اس کا انعام واقعتاً کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو تقدیر کا جبر کہیے کہ تقدیر کا جبر ہم وہاں تک تو اس کے قائل رہیں جو تقدیر مبرم ہے، لیکن باقی انسان کو رب تعالیٰ نے اختیارات بخشے ہیں، اور ان اختیارات کی ثبوت میں ایک عرض کر دوں کہ ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، نہ صرف وقت مقرر کیا ہے، اس کا مقام اور اس کا طریقہ بھی رب نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ان اختیارات سے جو رب نے اسے بخشے ہیں ناجائز کام لے لے، انڈیو ایڈوانٹیج لے جائے اس کا، اور اپنی زندگی کو ختم کر دے، خودکشی کر لے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ابد تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، وہ سزا ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کر جانے کی، کہ جو ایریا تقدیر مبرم کا تھا اس کو انسان نے اس میں دخل دے دیا۔ یہ اس کی سزا ہے کہ وہ تمام آئندہ وقت کے لیے جو عبدالابدال تک ہے وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو انسان کے پاس اختیارات اس درجے کے ہیں۔ ہمیں اپنی تقدیر خود لکھنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف جو جزیرہ نما عرب سے اٹھے تھے، اور جزیرہ نما عرب کے بھی ایک چھوٹے سے علاقے مدینہ منورہ سے، اور صرف 15 سال کے عرصے میں ہم لوگ اتنے وسیع علاقے پر پھیل گئے تھے کہ اس کو محاورتاً آدھی دنیا کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم بعمل تھے، اس وقت وظائف پر تکیہ نہیں تھا، ہمارا تکیہ تھا کوشش پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہماری زندگی میں سب سے اہم محنت اور کوشش ہے۔ یہ محنت اور کوشش مین ویپن ہے لڑائی کا، اور دعا اس کی سپورٹنگ ویپن ہے۔ جی، جمشید منیر صاحب ہیں۔ شاہ صاحب، ان کا کہنا ہے، پوچھنا ہے آپ سے کہ اسلام میں پیروکار کے لیے شیخ کا تصور کیا ہے؟ کیا کوئی حد متعین ہے یا یہ تخیل لامحدود ہے؟ اسلام میں شیخ کا تصور ہے، لیکن وہ تصور ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو
تصوف کی جو فارم آج کل رائج ہے وہ تصوف نہیں ہے جو انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تھا. یہاں اور ہماری دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ تصوف بھی کنٹیمنیٹ ہو گیا اور اس پر ہندو کے سادھوازم کا اثر بڑا نمایاں ہو گیا ہے. ہندو کے یہاں گرو کا تصور جان کے مالک تک کا ہے کہ وہ ہماری جان کا بھی مالک ہے گرو. تو ہم نے اسی کے زیر اثر اپنے یہاں شیخ کا تصور مرشد کا نام دے کر ایسا بنا لیا کہ وہ بالکل ادھر ہی چلا گیا جہاں گرو کا تصور ہے. شیخ اسلام کے اندر شیخ تربیت کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ پاس آن کر دیتا اپنے شاگرد کو، اور شیخ بمعنی بڑے آدمی کے استعمال ہوتا ہے. اور بڑا آدمی وہی ہے اسلام میں، بڑا آدمی وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی میں آگے ہے. اور علمی دنیا میں شیخ وہ ہے جو علم میں بہت آگے ہے. اگر ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ اسلام میں شیخ کا تصور اس شخص کا ہے جو علم کی انتہائی بلندیوں پر ہے اور جس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، اس سے علم سیکھتے ہیں، تو یہ اسلامی تصور ہو جائے گا شیخ کا. نیکسٹ کویشچن محمد شکیل اختر صاحب. جی پلیز. السلام علیکم سر. جیسا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فقر جو ہے اس کے بغیر فقیری کیوں ممکن نہیں ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہے کیا وہ بھی جو ہے اسی منزل سے جو ہے گزر کے جو ہے وہ اولیاء تک پہنچتے ہیں، اولیاء کے مرتبے تک پہنچتے ہیں؟ اس میں فقیری ڈیرائیوڈ ہے لفظ فقر سے، اور فقر کے معنی صوفی ازم کے ہیں. اور ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ کے کلچر میں صوفی ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو تمام بری عادتوں سے پاک ہو گیا ہو. جبکہ روحانیت میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو ابھی اللہ کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے، اور اس نے چونکہ ابتدا کی ہے، وہ سفر طے کر رہا ہے، تو اس پر جو فرض عبادات ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی عبادات کا، نفلی عبادات کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی تربیت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کی انا کچلی جائے، اس کی انا ختم ہو جائے. خودداری نہیں، انا، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے، انا میں اور خودداری میں. انا بڑی بری چیز ہے. اس کی انا کچلی جاتی سب سے پہلے، اور خودداری کو بیدار کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ خودداری کے خلاف ہے، انا کے نہیں. تو انا کو کچلتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے، اور وہ ہے خلق خدا سے پیار اور خلق خدا کی خدمت. تو یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں، تعلیم کو اور تربیت کو. تعلیم ہوتی ہے عبادات کے ذریعے سے اور شیخ کے فرمودات کے ذریعے سے، اور تربیت ہوتی ہے اس کی پریکٹیکل طریقے سے. جب فقیر
علم کے خاص مقام پر جا پہنچتا ہے تو اس پر سے اضافی عبادات کا بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے، صرف فرض عبادات رہ جاتی ہیں. اس مقام پر اس کو صوفی کہتے ہیں. صوفی خدمت خلق میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، تعلیم پھیلانے کے ذریعے سے اور فزیکل خدمت کرنے سے خلق خدا کی. تو صوفی ترقی کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو پیر کہتے ہیں، لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جو ان معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. پیر کا مطلب ہے صاحب عقل و دانش، تو وہاں اس کو پیر کہتے ہیں. فقر جو ہے ان تینوں درجوں میں بھی اصل میں انسان فقر ہی پر چل رہا ہوتا ہے اور اس پر چلتے چلتے وہ فقیری حاصل کر رہا ہوتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن عثمان غنی اوان صاحب یہاں پہ. عثمان غنی صاحب جی. السلام علیکم سر، ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اخلاص کب ملتا ہے اور مرشد کا منظور نظر کیسے ہوا جا سکتا ہے، یعنی کہ پیر کا؟ انسان کو اعلیٰ اخلاق تو تربیت سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور تربیت ملتی ہے شیخ سے، مرشد سے. مرشد سے کچھ لینے کے لیے باادب ہونا ضروری ہے. یہ صرف مرشد پر منحصر نہیں ہے، یہ شاید انسانی فطرت میں ہے. ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ایک ہمارا ملازم ہے جو آپ کو یہ کہنے ہی نہیں دیتا کہ اس چیز کی مجھے ضرورت ہے. اس نے آپ کی عادات کو ریڈ کر لیا ہے، آپ کے طور طریقوں کو ریڈ کر لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس وقت فلاں چیز کی ضرورت ہوگی. آپ کپڑے بغیر کسی شکن کے پہنتے ہیں، آپ کو کپڑے تیار چاہیے، آپ غسل کس وقت کریں گے، پانی کا ٹیمپریچر کتنا پسند کرتے ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. ریڈ کر کے یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا کہ کبھی آپ اس سے کچھ کہیں. وہ آپ کی مرضی کے مطابق تمام چیزیں خود تیار کرتا ہے. ایک اور ملازم ہے جس کو آپ جو کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے. ایک تیسرا ملازم ہے جو آپ کی ہر بات کے جواب میں بحث کرتا ہے اور اپنی مرضی کو دخل دیتا ہے. تو ہمیں تینوں میں سے کون سا ملازم بہت اچھا لگے گا، یا اگر محاورتاً کہیں تو کون سا ملازم ہے جو ہمارے دل میں اتر جائے گا؟ ظاہر ہے وہ پہلی ٹائپ کا. تو مرشد سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائپ کا ملازم بن جانا چاہیے جو ابھی میں نے نمبر 1 پر ذکر کیا. تو جب ہم مرشد کی آنکھوں کو پڑھنے لگتے ہیں کہ مرشد کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں بجائے اس کے کہ ان کے الفاظ کیا کہتے ہیں، تو پھر ہم مرشد کے دل میں اتر جاتے ہیں. اور جب مرشد کسی سے پیار کرتا ہے، بلکہ ہمارے اپنے بھی رویے یہی ہیں کہ جس سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اس کو بہترین چیز دیتے ہیں. تو مرشد کے دل میں جب کوئی اتر جاتا ہے تو مرشد اس کو پھر جو اس کے پاس بہترین چیز ہے وہ عطا کرتا ہے. تو یوں تربیت ہوتی ہے انسان کی. نیکسٹ کوشچن کرن نعمان صاحبہ. السلام علیکم شاہ صاحب، میرا کوشچن ہے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرمائے اور اس سے راضی ہو جائے؟ شکریہ، تشریف رکھیے. رپیٹ کر دیں. یہ میں نے ابھی ایک ملازموں کی مثال دی تھی. یہ صرف مردوں پر فٹ نہیں آتی، خواتین پر بھی ہے کہ جو کچھ رب ہم سے چاہتا ہے، جیسے اس نے قرآن میں بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
نہ صرف اقوال کے ذریعے اسے واضح کیا بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے بھی ان کو اسٹیبلش کر دیا، جس کو عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر کوئی بھی خاتون انسانی حد تک اس پہ عمل کر پائے تو رب کے قریب ہو جائے گی۔ اس میں جینڈر کی کوئی تشخیص نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت، کوئی بھی اللہ کی راہ پر چل پڑے۔ طلحہ صاحب جی پلیز مائک دیں، اور گزارش ہے تھوڑا قریب کیجیے مائک تاکہ آپ کی آواز سن پائیں شاہ صاحب۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم سر۔ سر پہلے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہیں۔ پلیز ہیو اے سیٹ سر۔ آپ بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور نیک لوگوں کی تعظیم میں کھڑا رہنا ہی بہتر ہے۔ سر مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے نیک آپ ہیں، اس لیے ہم سب آپ کے لیے یہاں پہ۔ نہیں، آپ کی مہربانی، آپ فرمائیے۔ اچھا سر، میرے پاس پہلے ایک شعر تھا، میں ایک شعر سنانا چاہوں گا، اس کے بعد جو ہے میں کوشچن۔ جناب اجازت ہو تو؟ جناب یہ تھا کہ ولیوں کی محفل میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، علیوں کی محفل میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جو نکلے ہیں خدا کے راز لے کر خدمت کرنے، جو نکلے ہیں خدا کے راز لے کر خدمت کرنے، ایسے ولیوں کی محفل میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا سوال۔ اچھا سر، کوشچن میرا یہ تھا کہ ولایت اور فقیری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اہمیت کیا ہے؟ ہم لوگ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری پہنچ ٹیچرز تک ہوتی ہے، اور ٹیچرز کے اوپر ایک ٹیچر انچارج ہوتے ہیں ہر کلاس کے، اور پھر ہیڈ ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کی یہ پہنچ وہاں تک ہو نہیں پاتی۔ علم کی راہ میں ٹیچر ہیں آپ کے شیخ، آپ کے مرشد، اور ٹیچر انچارج ہیں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ہیڈ ٹیچر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جب شیخ کے کہے پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز تک جانے کے قابل ہو جائیں، تو مرشد ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز تک چھوڑتا ہے، جہاں سے فردر انسان کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ پھر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک لے جاتے ہیں، اور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے رب تک جا پہنچتا ہے۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ اہمیت ہے علم کے راستے میں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان دعا نہ کرے اور جو کچھ ادھر سے آ رہا ہے اس کو ایز سچ قبول کر لیں؟ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے سب کچھ، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے والد سے مانگنا چھوڑ دیا؟ رب تعالیٰ یقینی طور پہ ہمیں پالتا ہے، اسی لیے تو رب ہے کہ وہ ہمیں پالتا ہے، تمام فائدے ہمیں وہیں سے آتے ہیں، لیکن
रब ताला से मांगा जाना चाहिए। अगर आम इल्मी ज़ुबान में बात करूं तो रब मांगने पर खुश होता है, मज़ीद अता करता है। और अगर वैसे बात की जाए तो लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि रब ताला से मांगते रहना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ सामने आ जाएगी, बदकिस्मती से हमारा ताल्लुक़ रब के साथ सिर्फ दुनियावी चीज़ें मांगने का है। कम से कम मेरा तो यही ताल्लुक़ है कि मैं उससे 5 मिनट की नमाज पढ़ने के बाद 15 मिनट तक दुनियावी चीज़ें मांगता रहता हूँ, जबकि जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र रब ताला से कोई दुनियावी चीज़ नहीं मांगी। रब से मांगने की बहुत चीज़ें हैं। हम रब ताला से उसका रहम मांग सकते हैं, रब ताला से उसकी रहमतें मांग सकते हैं, रब ताला से बख्शिश मांग सकते हैं। अगर अल्लाह हमें हिम्मत दे दे तो हम खुद रब की ज़ात उससे मांग सकते हैं कि अल्लाह तू अपना आप अता फरमा दे। तो मांगने का तो मांगना चाहिए, लेकिन मांगने का तरीका हम अगर सुन्नत के मुताबिक कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ मिल जाता है। असल में थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जब हम रब ताला से रहम मांग रहे होते हैं, उसका कहने को तो 3 हरफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ है रहम, लेकिन इतना वसीउल मायनी है और इतना ब्रॉड बेस्ड वर्ड है ये कि जब हम अल्लाह ताला के हजूर अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा दिए, तो इसके अंदर एक तो कन्फेशन छुपा है कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, तो मुझ पर रहम फरमा दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं इकरार कर रहा हूँ अल्लाह के हजूर कि मेरे पास अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता बाय एनी मीन्स, बाय एनी स्टैंडर्ड्स कि ये गलतियाँ मुझसे क्यों हुई, मैंने ये गुनाह क्यों किए। तो मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि या बारी ताला, आई हैव नो जस्टिफिकेशन टू ऑफर, रहम कर दे। तीसरी बात इसमें ये छुपी है कि जब हम रब ताला से उसका रहम मांगते हैं तो हम इकरार कर रहे हैं कि तू बहुत बड़ा है और हम तेरे सामने बिल्कुल बेबस हैं। तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, घुटनों के बल, और तुझसे कहें कि या अल्लाह तू माफ़ फरमा दे, तू ज़बरदस्त है, ताकतवर है। ये उस एक लफ्ज़ रहम में छुपी हैं। तो जब हम रब से उसका रहम मांगते हैं तो क्या क्या मांग लेते हैं, क्या क्या इकरार कर लेते हैं हम, इसके बाद रहमते हैं। तो जब रब ताला हमें माफ़ फरमा देता है, हम पर रहम करता है, तो उसके नतीजे में उसकी रहमतें नाजिल होती हैं हम पर। वो रहमतें महदूद नहीं हैं कि वो सिर्फ मेरी बख्शिश तक महदूद हो जाए। उसकी रहमतें बेपाया हैं। वो ऐसी बारिश है जो इंसान की तमाम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, वो बारिश उस पर बरसती है और वो नवाजा जाता है। उसमें दुनियावी ज़रूरियात भी हैं, दुनियावी चीज़ें भी हैं। तो कुछ चीज़ें बिन मांगे हम तक आ जाएंगी, और वो हैं दुनियावी जिसके लिए हम अल्लाह के हजूर दिन रात माथा रगड़ते रहते हैं, वो आज खुद आ जाएंगी। इसलिए कि रब के नज़दीक ये दुनियावी मालूज़र, ये दुनियावी चीज़ें, दुनिया की हकीकत रब के नज़दीक मरी हुई
जो गल सड़ गई है उस बकरी के बाल एक बाल के बराबर भी नहीं है। इतनी हकारत से देखता है रब इस दुनिया की दुनियावी चीज़ों को, तो वह खुद आ जाती है हम तक। तो रब ताला से ज़रूर मांगिए, दिल खोल के मांगिए, लेकिन कम से कम मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं रब से जो कुछ मांगूं वो सुन्नत की इत्तबा में मांग लूं। जी, लुबना अंदलीब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल यह है कि मुर्शिद की ज़ात अता होने से क्या मुराद है, और अगर अता हो जाए जिस मुरीद को तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है या कोई तब्दीली आनी चाहिए, या ये किस मुरीद को अता होती है? शुक्रिया। शुक्रिया। हर ताल्लुक हमेशा टू वे होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं होती है। जब कोई मुरीद, मैं मुरीद की जगह प्रेफर करता हूँ लफ्ज़ शागिर्द इस्तेमाल कर लूँ, कि जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर का होकर रह जाता है, अपने गाइड का होकर रह जाता है, तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। टीचर भी उसको अपना बनाता है, और जब अपना बनाता है मतलब उसने अपनी ज़ात आपको दे दी। वो मकाम बहुत आगे का है और बड़ा दुश्वार है हासिल करना, कि स्टूडेंट कुछ इस तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दे हसूल इल्म के लिए कि वो अपने टीचर का होकर रह जाए। उसके लिए टीचर की हर बात वो हरफ आखिर हो, और जब मैं हर बात कहता हूँ तो उससे मुराद मेरी ये है कि जो कुरान और सुन्नत से प्रूव हो जाए वो उसकी मानना चाहिए। तो जब उसकी वो मानता है और दिलो जान से शौक से मांगता है, तो फिर मुर्शद भी उसको अपना बना लेता है, और जब उसको अपना बनाता है तो उसको वो बेहतरीन इल्म या इल्म की बेहतरीन सूरत अता करता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सादिया अब्दुल कयूम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या कमज़ोर कुव्वत इरादी का मालिक शख्स रब का कुर्ब हासिल कर सकता है? बीवी, जब हम इबादत करते हैं रब ताला की, तो उसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानी करनी पड़ती है। सर्दियों में गर्म बिस्तर छोड़ के सुबह के वक्त ठंडे पानी से वज़ू करके या नमाज पे खड़ा होना, इसके लिए हमें काफ़ी कुछ जबर अपने ऊपर करना पड़ता। जो शैतान हमारे खून में दौड़ रहा है, जिसको उर्फ़ आम में हम नफ्स कहते हैं, वो हमें बहुत से बहाने हमारे दिल में डालता है, और हम राग़िब नहीं होते फजर की या तहज्जुद की नमाज के लिए सर्दियों में। उसके लिए कुव्वत इरादी की ज़रूरत है। तो कुव्वत इरादी तो कारफरमा हो जाती है पहले ही इन नुक्ते से, और ये कुव्वत इरादी ही तो है कि जब इंसान रब ताला की राह पर चलता है, और रब ताला सिर्फ हमारे अल्फाज को देखकर तो हमें अपनी दोस्ती अता नहीं करता, वो तो परखता है कि ये इंसान मेरे दोस्त बनने के लायक है भी कि नहीं। तो उसके परखने के सूरत में इंसान जिस मिल में से गुजरता है, वो मिल कुछ ऐसी कड़ी होती है कि गज भर जुबान बाहर लटक रही होती आदमी की, उसमें कुव्वत इरादी काम आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ा ज़माना गुजरा, एक साहब आए, वो दुनियावी लिहाज से बड़े नवाजे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लाह का शुक्र है दुनियावी चीज़ें सब हैं मेरे पास, आप
सिर्फ ये कर दीजिए कि मुझे कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि मैं अल्लाह की राह पे चल पड़ूं। तो मैंने उनसे कहा कि साहब एक बड़ी सख्त राह है, इनामात की बारिश होने से पहले जो इंसान मिल में से गुजरता है उसमें अगर 1 लाख आदमी इस राह पे चले तो बमुश्किल 10 आदमी पहुंचते हैं, बाकी सब रास्ते में ड्रॉप हो जाते हैं। तो आप छोड़िए इस किस्से को, कोई दुनियावी बात करते हैं हम, लेकिन वो बज़िद रहे, बार बार मैं कहता रहा और वो बज़िद थे एक बात पे कि नहीं मैं चलूँगा, मुझे कुछ नहीं होता, आप मुझे बताइए क्या पढ़ूं। तो जाहिर है एक अल्लाह के बंदे की फरमाइश थी तो मुझे पूरी तो करनी थी। तो ठीक 1 हफ्ते के बाद तशरीफ ले आए, उन्होंने कहा ये पकड़िए अपना इल्म, मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो रिस्क बंद हो गया। तो ये जो इस राह में जब मिल में से गुजर रहा होता है तो ये इंसान की सिर्फ कुव्वत इरादी है जो उसे बचाए रखती है। और जब एक बार उस राह पे चल पड़ता है और उस राह की नेमतों को देखता है तो फिर शौक उसको लिए चलता है। तो वहाँ कुव्वत इरादी बहुत पीछे रह जाती है, फिर इंसान का शौक उसको लिए जाता है और जो जो आगे बढ़ता है वो शौक उतना ही शदीद होता जाता है। और एक वक्त आता है कि फिर ऐसी मंजिल पे जाता है कि वो रब को ये कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपना पता कर। तो वो रब की ज़ात से कम सेटल नहीं होना चाहता। फिर मैं जिन बुजुर्ग के पास जाया करता था तो हम दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे, बातें करते करते हालांकि उनको मैंने देखा कि इस बात में बड़ी सख्ती थी कि ना तो वो खुद इल्म का कोई जिक्र करते थे ना अपने शागिर्द को करने देते थे। मैंने बारहा उनसे जूते खाए कि वो मगरबी तालीम का असर था, तो ज़ुबान रुकती नहीं थी। तो मैं कह देता था कि साहब जो आपने बताया, पढ़ने को बताया मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस पर यही होता था कि मुझ पर एहसान कर रहे हो, पढ़ते हो, मत पढ़ो। तो जूते अक्सर पड़ जाते थे। तो वो उस दिन खिलाफ मामूल एक बात उन्होंने कही कि मैंने तो एक दिन रब ताला से कहा कि उठा अपना सब कुछ, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना जिक्र छोड़ जा। तो मैं फौरी तौर पर नहीं समझा, तो मैंने दिल में तौबा इस्तग़फ़ार की कि बताइए रब ताला के साथ क्या कह दिया शाह साहब ने। लेकिन रात को मैं बैठा हुआ था जानवाज पे, तो गौर व फिक्र का सिलसिला जारी था। तो एकदम से ध्यान आया कि शाह साहब ने तो कमाल की बात कह दी कि अगर रब अपना जिक्र छोड़ गया इंसान के पास तो लेके क्या गया, सब कुछ छोड़ गया। तो रब ताला की राह पे चलने के लिए बस शुरू में आपको कुव्वत इरादी अप्लाई करना पड़ेगी और उसके बाद फिर शौक का दर्जा शुरू होता है और उसके बाद इश्क हो जाता है। फिर इंसान सब कुछ भूल भाल के सिर्फ रब के दीदार की ख्वाहिश करने लगता है कि मुझे अपना दीदार करा। वाह, सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, अगला क्वेश्चन अवैस अहमद अगर यहाँ पे मौजूद हैं, जी प्लीज़ उनको माइक पहुँचा दें। अगर देर है तो मैं खुद से रिपीट कर लेती हूँ, ये यहाँ पे खड़े हैं प्लीज़। अवैस अहमद साहब राइट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि एक ला इल्म होने की हैसियत से मैं ये किस तरह जान पाऊंगा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वही सिराते मुस्तकीम है? जज़ाकल्लाह। इसका जवाब बड़ा सीधा है, बहुत सिंपल। हर वो चीज़ जो कुरान से साबित हो जाए, हदीस से साबित हो जाए, सुन्नत से साबित हो जाए या सहाबा कराम के
तरीके से साबित हो जाए वो दुरुस्त है, बाकी सब बातिल है। तो अगर मैं अपने अमाल को इसी क्राइटेरियन पर परख लूँ, इसी कसौटी पर परख लूँ, तो मैं अपनी इस्लाह करता चला जाऊँगा। वो तमाम चीज़ें जो कुरान, हदीस, सुन्नत और सहाबा कराम से साबित नहीं हो रही, उन्हें मैं ड्रॉप कर दूँगा, तो मैं सिरात मुस्तकीम पर रहूँगा। बहुत सिंपल सादी बात है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन राना शहजाद असलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। राना शहजाद असलम साहब अगर नहीं मौजूद तो शाह साहब मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। इनका पूछना है कि इंसानी जिबिल्लत से क्या मुराद है, क्या इसे बदला जा सकता है, क्या सिर्फ किसी का चेहरा देखकर इसकी जिबिल्लत को जाना जा सकता है? कुछ चीज़ें न सिर्फ इंसानी जिबिल्लत में हैं, बल्कि हर वो चीज़ जो जानदार है वहाँ ये चीज़ आपको मिलेगी कि जिबिल्ली तौर पर कुछ चीज़ें वो करता है। जैसे बतख का बच्चा है, अंडे से निकलते ही वो तैरने लगता है, ये उसकी जिबिल्लत में शामिल है। कछुए या पेंगुइन्स, इनके बच्चे जो ही अंडे से बरामद होते हैं ये पानी की तरफ चले जाते हैं और उसमें तैरने लगते हैं। इसी तरह इंसानी जिबिल्लत में है कि अगर कहीं अचानक धमाका सुनेगा तो एकदम से इस तरह से उसके जिस्म में एक अर्ताश पैदा होता है। यह और बात है कि इंसान चूंकि जी अक्ल है, जी होश है, तो अपनी जिबिल्लत की बहुत सी चीज़ों को टेम कर लेता है। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर यहाँ धमाके की आवाज़ आए तो हम सभी उठ के उसको देखने की कोशिश करेंगे धमाका कहाँ हुआ, लेकिन एक फ़ौजी जिसकी ट्रेनिंग हुई भी है उस धमाके की आवाज़ के साथ ही ज़मीन पे लेट जाएगा, जान बच जाएगी। ये उसने अपनी जिबिल्लत को तरबियत के ज़रिए से कंट्रोल में कर लिया है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं कि इंसान के लिए जिबिल्लत को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। जिबिल्लत कंट्रोल हो जाती है, टेम हो जाती है, रादर कंट्रोल नहीं, टेम हो जाती है। ये सवाल का जो हिस्सा है कि किसी इंसान के चेहरे को देख के उसकी जिबिल्लत को रीड कर लिया जाए, जी, मेरे इल्म की हद तक तो शायद ये दुरुस्त नहीं है। फितरत के बारे में अंदाज़ा हो जाता है, जिबिल्लत के बारे में नहीं होता है। जिबिल्लत हम सबकी कॉमन है, उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मोहम्मद अजीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद अजीम। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब। वालेकुम। आपसे सवाल है कि ज़मीर की आवाज़ और निदाए गैबी यानी जो अल्लाह की तरफ से आती है, या शायद वो ज़मीर की आवाज़ कह सकते हैं, निदाए गैबी, वसवसे और खुदा की तरफ से की गई आगाही और इशारों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और एक इंसान कैसे समझ सकता है कि मुझे ये पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए, मतलब वो कैसे समझेगा? बहुत शुक्रिया। रूहानियत में कहा यह जाता है कि इंसानी जिस्म में 9 लताइफ हैं, या इंसानी रूह में 9 लताइफ हैं। उनमें 2 जो सबसे मशहूर है वो कल्ब और नफ्स। नफ्स हमें सरकशी पर उकसाता है और अहकामात की नफ़ी पर उकसाता है, जबकि कल्ब हमारा हमें नेकी की तरफ ले जाता है। जब तक इंसान अपने बेशक नफ्स के कहने में आके कोई ऐसी बात
کر گزرے جو پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن اس پر جب شرمندگی ہوتی، انسان کو تنہائی میں بیٹھا شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا ضمیر زندہ ہے، در حقیقت اس کا قلب اس کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جی دوسرا کویشچن نہیں، اسی کا حصہ تھا اگلا۔ ہاں، یہ جو وسوسے اور خدشات ہیں، یہ شیطان پیدا کرتا ہے ہمارے دل میں تاکہ ہم نیکی کی راہ سے ہٹ جائیں۔ اس کے لیے لاحول پڑھ لینا چاہیے، ورنہ سورہ ناس موجود ہے۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے جو ہمارا نفس ہے وہ گناہوں پر اکساتا ہے، شیطان ہمارے دل میں وسوسے اور اندیشے ڈالتا ہے، اور قلب ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تینوں فرق ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری روح مضبوط ہوتی ہے اور ہم نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ نفس کو شکست دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے، ہر بات میں ہم اس کی نفی کر دیں۔ جو میرا نفس مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے میں اس کے خلاف چلے جاؤں، تو نفس شکست کھا جائے گا۔ اور خدشات اور وسوسے جو آتے رہتے ہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو اس سے میں نے عرض کیا، نہیں میں اب سمجھا، یہ اصل میں ندائے غیبی کی بجائے اگر ہم اصل میں ہمارے یہاں اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ خیال کا ہے، خیال آتا ہے۔ دوسرا درجہ رویا کا ہے کہ عالم خواب میں ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تیسری چیز الہام کی ہے، چوتھی کشف ہے۔ اب یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن اگر میں کشف کو اپنے کسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہوں تو اس کشف کے اندر میرے اپنے خیالات کی شکل داخل ہو جائے گی، اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وسوسہ ہے اور اندیشہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں ان چار ذریعوں سے ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کو کنٹیمنیٹ ہم خود کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو عالم رویا ہے، رویا میں جو خبر آتی ہے ہم تک، اس کے اندر صرف ایک جاننے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اگر جب ہم سوئے تو اس کے شروع کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک جو خواب آیا ہے وہ ہمارے نظام ہضم کا کھیل ہے سارا، اس پہ یقین نہیں کیجیے۔ جو سونے کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آیا ہے خواب، وہ ہمارا سب کانشیس ہمیں خواب دکھا رہا ہے۔ اس میں ہماری وہ خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں، تو ہمیں پریشر سے بچانے کے لیے، ہمیں وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے عالم خواب میں ہم اپنی خواہشات کو کبھی ڈائریکٹ شکل میں کبھی انڈائریکٹ شکل میں دیکھتے ہیں پوری ہوتے ہوئے، اس سے ہماری پریشرز ریلیو ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ خواب جو فجر کی نماز سے فوراً پہلے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد آئے، وہ اطلاعی خواب ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا انحصار ایک اور بات پر بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیسی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم
آپ کے الفاظ میں اگر کہوں تو ندائے غیبی سمجھ لیں گے ہم. لیکن کشف ایسی چیز ہے یا الہام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر میری اپنی ذاتی خواہشات شامل ہو جائیں گی. فرض کر لیجئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کشف کے ذریعے میں نے دیکھا کہ فلاں صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں، میرا دھیان ادھر کو گیا، ان سے میری مخالفت ہے، تو میرے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی غلط کام ہی کر رہا ہوگا، تو کشف میں جو نظر آئے گا اس پہ اس کا انفلوئنس ہوگا، یہ وسوسہ اور اندیشے میں چلا جائے گا. تو جو ہمارے اپنے اندر کی اٹھتی ہوئی بری خواہشات، برے خیالات ہیں، شک ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، وہ اس کے اندر جب شامل ہو کے کشف میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس میں وہ ہمارے اندیشے. اس لیے فقر میں یہ کہا جاتا ہے بنیادی طور پہ کہ فقیر پہ لازم ہے کہ اس کا دل آئینے کی طرح صاف رہے. تو جب آئینے کی طرح دل صاف ہے، اس کے دل میں کسی کے بارے میں نہ کوئی برے خیالات ہیں، نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی برائی ہے، تو اس کو جو دکھائی دے گا وہ صحیح ہوگا. تو اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے علم کے ذریعے سے کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا، الہام میں مجھے ہوا، یا میں نے کشف میں دیکھا، اس میں کہیں میرے اپنے خیالات تو شامل نہیں ہیں. یہ فرق ہے ندائے غیبی میں اور وسوسے میں. اس لیے میں نے اس کو مختصر الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اندیشے اور وسوسے من جانب شیطان ہیں، اور جو کشف، الہام، رویا اور خیال ہے وہ من جانب اللہ ہے. شاہ صاحب سوال تو بہت سے اور ہیں، لیکن اب وقت محدود ہے، اور جو باقی سوال ہیں انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ نشست میں کور کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کی یہ محفل اختتام ہو، میں حاضرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محترم سید سرفراز احمد شاہ صاحب گزشتہ 40 برسوں سے خلق خدا کی خدمت فرما رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم سب کی طرف سے میں دعوت دینا چاہوں گی اسٹیج پہ جناب عامر شیخ صاحب، جو کہ دبئی سے تشریف لائے ہیں اور CEO ہیں وی کوٹ انک کے، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر. اور جناب صابر ملک صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور شاہ صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہم سب کی طرف سے پیش کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ونس اگین. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ سے گزارش ہے بیٹھے رہیے. آپ جیسے ہی ایگزٹ اوپن ہوگا آپ اپنی رو وائز باہر جا سکتے ہیں. یا محمد سید الکونین کونین، یا محمد سید الکونین کونین، یا محمد بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، کشف الدجی بجمالہ.